بچے بہن بھائیوں کے ساتھ مل جاؤں، بچھڑ نہ جاؤں، رہ نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں، پھینک نہ دیا جاؤں، یہ ساری میری ضرورتیں ہیں۔ اور میرا اللہ اپنے نبی کی زبان پر بتا چکا ہے کہ یہ 2 طبقوں میں تم تقسیم ہوگے، بلکہ 3 طبقوں میں تقسیم ہوگے۔ سکھر والوں نے بھی دنیا کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ کمی لوگ ہیں، غریب لوگ، یہ متوسط طبقہ ہے، میڈیاکر لوگ، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی مل چلتی ہے، ان کے پیٹرول پمپ چلتے ہیں، ان کے ہزاروں ایکڑ زمین ہے، یہ سردار ہیں۔ ابھی بلوچستان سے آ رہا ہوں، یہ بڑے سردار ہیں۔ تو ہم نے 3 طبقے بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے لوگ، ریڑھی والے، بوٹ پالش کرنے والے، پتھر توڑنے والے، درمیانے لوگ، اپنی سفید پوشی سے کھانے والے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے، بڑے لوگ۔ بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ جس کے پاس دنیا بڑی ہو، چاہے اس کا قد 4 فٹ ہو، یہ بہت بڑا آدمی ہے، قد 4 فٹ ہے، بڑا بندہ کتوں بڑا آ گیا؟ یہ کیسے بڑا بنا ہے؟ یہ ایسے بڑا بنا ہے کہ اس کے پاس دنیا بڑی آ گئی ہے، اس کے پاس رزق زیادہ آ گیا تو یہ بڑا ہو گیا۔ تو یہی 3 طبقے میرا اللہ سنا رہا ہے، میں بھی تمہیں 3 میں تقسیم کروں گا۔ کب؟ یہاں نہیں، کہاں؟ آگے۔ کس دن؟ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ دن آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، جسے جھٹلایا نہ جائے گا۔ کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، فکانت ہباء منبثا، اور 3 طبقات میں تم تقسیم، اور وہ ریت بن کے اڑ جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 طبقات میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، سفید پوش درمیانہ طبقہ، درمیانے لوگ، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کمی لوگ، ذلیل لوگ، فقیر لوگ، حقیر لوگ، والسابقون السابقون اولئک المقربون، وی آئی پی لوگ، وی آئی پی لوگ، بڑے لوگ، السابقون آگے بڑھنے والے، مقربون اللہ کا قرب پانے والے۔ ہم بھی 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے۔ مقرب کہاں جائیں گے؟ یہ ہوں گے کتنے؟ ہوں گے کتنے؟ یہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، میرے نبی کے دور اور اس کے قریب کے زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے، بعد میں آنے والے زمانوں میں یہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ کیا ان کے ساتھ اللہ کا کیا نظام چلے گا؟ یہ تختوں پر ہیں، متکئین علی سرر، یہ تختوں پر بیٹھے ہوئے، موضونا بچھائے ہوئے، متقابلین ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ ان کے ساتھ اور کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے سامنے خدام کھڑے نہیں ہیں، گردش کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بات کئی دفعہ بادشاہوں کے ہاں کھانا کھانے کا موقع ملا تو وہاں نوکر کھڑے نہیں ہوتے، وہ ڈشیں لے کر پھرتے ہیں کہ صاحب کو ڈش اٹھانی نہ پڑے، بلکہ ڈش والا خود آتا ہے، پہلے ایک ڈش آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، اور وہ صاحب وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بلانا نہیں پڑتا، انہیں مانگنا نہیں پڑتا کہ وہ قیمہ اٹھا کے دینا، وہ گوبھی اٹھا کے دینا، بلکہ خدام خود آ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے رب نے کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر یوں گھومیں گے میرے طرف سے مقرر کردہ ان کے غلام، ان کے خادم۔ کیسے ہوں گے؟ مخلد۔ مخلد کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والے۔ کیسے ہوں گے؟ مخلد۔ مخلد کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے۔ اور کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ جب تم کو دیکھو گے تو تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے پھر رہے ہوں۔ لؤلؤا منثورا، لؤلؤا منثورا، نوکر نہیں پھر رہا ہوگا، موتی پھر رہا ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ بے اقواب و اباریق و کاس من معین، کسی کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، کسی کے ہاتھ میں جام ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پیالی ہوگی جس کے ساتھ پکڑنے کا ڈنڈا لگا ہوگا، کوئی نیچے سے پکڑا جائے گا، کوئی پورے گلاس کی شکل میں ہوگا۔ اس میں ہوگا کیا؟ معین کی شراب ہوگی۔ کہاں تیار ہوئی ہے؟ کس بھٹی میں؟ بھٹی میں نہیں، میرے رب کی جنت الفردوس کے حوض میں تیار کی گئی ہے۔ اس شراب کی کیا کیفیت ہے؟ لا یصدعون عنہا، میرے بندے دنیا میں سکھر میں شراب نہ پی، میں خود تمہیں پلانے والا ہوں، انتظار تو کر، چند دن انتظار تو کر، تیرا رب تیرے لیے بیٹھا ہے۔ ہاں ایک اور جگہ بھی
تین طبقات کا ذکر آتا ہے جو جنت میں ہی تین ہے. جنت میں کوئی چھوٹا نہیں، سب بڑے، لیکن آپس میں چھوٹے بڑے، آپس میں چھوٹے بڑے. سب سے نیچے والے جنتی، ان کی محفل لگے گی، پینے پلانے کا دور ہے، یہ خود پی رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یہ صراحی اٹھاتے ہیں، جام میں ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ بھی ایک منظر ہے. ایک اس سے اوپر متوسط طبقہ ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں انہیں پلایا جا رہا ہے، وہ خود نہیں ڈال رہے. غلام آتا ہے، جی پیش، حاضر. بیوی آتی ہے، حاضر. خدام آتے ہیں، حاضر. جنت کی حوریں بڑھتی ہیں، حاضر. پلانے والی جنت کی حوریں ہیں. میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَافِي، تمہیں پتہ کن انگلیوں سے تمہاری طرف جام پیش کیا جائے گا؟ اگر اس کی انگلی کا اتنا پورا سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، بے نور ہو جائے گا. یہ پلانے والیاں ہیں. پینے کا بھی مزہ، دیکھنے کا بھی مزہ. اور پھر ایک مجلس اوپر ہے، بڑے وی آئی پیز لوگ، وہاں ساقی کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. آؤ میرے ہاتھ سے پیو، آج میں پلاؤں گا. اللہ کے وی آئی پی جو ہے نا، اللہ کے وی آئی پی اکثر غریب لوگ ہوں گے. اکثر اللہ کے وی آئی پی اکثر غریب لوگ. مالدار بھی ہوں گے تھوڑے، غریب لوگ زیادہ. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تین طبقوں میں بناؤں گا. ایک ہوں گے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. یہ پہلا طبقہ آ رہا ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوکر ڈشیں اٹھا کے پھر رہے ہیں. باکواب واباریق وکاس من معین، یہ وہ شراب ہے. لا یصدعون عنہا، تجھے درد نہ ہوگا. ولا ینزفون، تو پاگل نہیں ہوگا، بے ہوش نہیں ہوگا، الٹی نہیں کرے گا، دیوانہ نہیں ہوگا. نشہ، لذت، ہر چیز ہوگی، پر نہ تیری عقل خراب ہوگی، نہ تیرا سر گھومے گا، نہ تیرا سر چکرائے گا، نہ تیرے منہ میں بدبو آئے گی. شراب پینے والے کے منہ سے 5 فٹ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ شراب پی ہوئی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے والی شراب ایسی نہیں ہے. لا یصد، بل ایک سا حدیث جوڑو. میرے نبی نے فرمایا گلاس، ایک گلاس جنت کا کی شراب کا، انگلی ڈبو ہوا ایسے انگلی، پھر انگلی کو باہر نکالو تو اس پر تری رہ جائے گی، پانی تو لگے گا نہیں، شراب تو لگے گی نہیں. پھر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دو تو ساری کائنات میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی. آپ پی، دنیا میں روکا تھا، یہاں حلال ہے، پی. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ. اور آگے چل، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، آپ میرے خزانوں سے پھل کھا، جو تجھے پسند ہو وہ کھا. ایک بدو کہتا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ میرے نبی نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک کوا 1 مہینہ مسلسل اڑے تو ایک گچھا ختم ہوتا ہے. تمہاری دنیا سے ایک گچھا ہی بڑا ہے. وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہا جی کئی دفعہ. کہا وہ ایک ڈول کے برابر ایک دانہ ہوگا. تو وہ بدو نے سادگی سے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے میری بیوی کو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا. میرے نبی نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. فاکہۃ مما یتخیرون، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل کھاؤ. ولحم طیر مما یشتہون، یہ پرندے ہیں. یہاں کی مرغی برائلر ذبح ہونے سے پہلے مری پڑی ہوتی، پہلے ہی مری پئی ہوتی، انہوں کھمڑا کی سر نیچے گرا ہوا ہے، ٹانگیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، وہ چھری پھرنے پر بھی کاکا کاکا نہیں کرتی ہے. تو یہ کھا کے سارے لوگ برائلر بن گئے، ہمتیں بھی پست ہو گئی، حوصلے بھی پست ہو گئے. تو میرے رب نے پرندے بنائے ہیں جو اڑتے ہوئے آئیں گے، تمہیں گھیرے میں لے لیں گے. ہر پرندہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، وہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، وہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ موت کوئی نہیں، ہم کھائے گئے پھر بھی زندہ ہو جائیں گے. تو ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہوا ہے. وشربت من ماء السلسبیل، اور جنت الفردوس کے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہوا ہے. مجھے ٹرائی کرو گے؟ مجھے ٹرائی کرو گے؟ کہے گا ہاں تجھے کرتا ہوں. کیا دکھائے گا؟ تو ایسے اپنے پر پھیلائے گا. اس کے 70,000 پر ہوں گے،
70,000 وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا، تو جب وہ یوں کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار ہو کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ کہ کھا میرے، کھا اللہ کے نیک بندے کھا، مجھے کھانا ہے تو میں بھی تیار ہوں، میں بھی حاضر ہوں، پر ابھی یہ کھا جو ایک یوں کرنے پر، صرف ایک جھونکے پر، ایک ہلارے پر 70,000 ڈشیں سامنے رکھ دی جائیں گی کہ کھاؤ، کلو وشربو، اب کھا بھی پی بھی، ہنی اور مزے سے۔ کیا مزہ ہے؟ پیشاب کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ پاخانہ کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ بیماری کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ کمائی کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کی تکلیف کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کے سٹور کرنے کا کوئی فکر کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کے اگانے پکانے کا کوئی پریشانی کوئی نہیں، اس کے سٹور کرنے کی کوئی پریشانی کوئی نہیں، بس تو کھا، تیرا رب کھلائے گا، تو پی، تیرا رب پلائے گا، تو مانگ، تیرا رب دے گا، تو چاہت کا اظہار کر، وہ پوری کرتا چلا جائے گا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ وی آئی پی فاکہہ لحم طیر مما یشتہون، شراب بھی آ گئی، کباب بھی آ گیا، پھل بھی آ گیا، ایک چیز باقی رہ گئی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، پھر تیرے لیے خوبصورت لڑکیاں جو ایسی ہیں جیسے چھپا ہوا موتی، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت و مرجان، کأنہن بید مکنون، وہ ایسے ہیں جیسے چھپا ہوا انڈے کے اندر کا سفید چھلکا، وہ ایسے ہیں، خیرات حسان، بڑی خوبصورت، وہ کیسی ہیں، کواعب اترابا، جن کا سینہ ابھرا ہوا ہے، وہ تیری ہم عمر ہیں، وہ کیسی ہیں، غربا اترابا، وہ تیرے اوپر مر مٹنے والی، تیری عاشق، تجھ پر فدا، عرب، تجھ سے عشق کرنے والی، انا انشاءہن انشاء وجعلناہن ابکارا، وہ کیسی ہیں، جتنی دفعہ اس سے ملو گے ہر دفعہ اسے کنوارا پاؤ گے، ہر دفعہ اللہ اس کے کنوار کو کروڑوں برس میں بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ اس کے حسن جمال کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ اور پھر یہاں شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، عورت بھی ہو، وہاں تو لاٹھی بھی چلے گی اور کرسیاں بھی چلیں گی اور بدمزگی بھی ہوگی اور لعنت بھی برسے گی اور نفرت بھی ہوگی اور حسد بھی آئے گا اور بغض بھی ہوگا۔ تو میرے اللہ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، اس ساری محفل میں نہ کوئی گناہ ہے کہ میں حلال کر چکا ہوں، نہ کوئی لڑائی ہے کہ میں سب کو اتنا دے چکا ہوں کہ ہر آدمی اپنی جگہ خوش باش ہے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے تمہیں سلام سلام کی صدا سنائی دے گی، پھر اسے نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، متوسط طبقہ، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ أو وہاں اللہ نے کہا فاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل ہے مرضی ہے کھاؤ۔ نیچے آ گیا تو اب کہا اب گنا ہے، سدر بیر بھی دوں گا، تل ہے کیلے بھی دوں گا، گن کے بتایا ہے۔ بڑے سٹور پہ چلے جاؤ، وہ کہتا ہر چیز موجود ہے۔ شہر کے محلے کی دکان میں چلے جاؤ، وہ کہے گا آلو پیاز تو ہے، ٹماٹر کوئی نہیں ہے، چھوٹی دکان ہے۔ تو یہاں اللہ گن کے بتا رہا ہے، تو سدر مخضود، بیر بھی ہوں گے، طلح ممدود، کیلے بھی ہوں گے۔ بیر یہ نہیں جو تمہارے سکھر میں ہیں، جو تمہارے سندھ میں ہیں۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ آپ کا رب تو کہتا ہے جنت میں کوئی تکلیف نہیں، تو آپ نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا تو ادھر وہ کہتا ہے جنت میں بیر ہوں گے، تو بیر پہ تو اتنے کانٹے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں چبھیں گے۔ تو میرے نبی نے کہا اللہ کے بندے یخدد اللہ اشواقہا، اللہ کانٹے اتار دے گا، ہر کانٹے کے بدلے ایک پھل لگائے گا، وہ پھل تیرے آگے جب آئے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، ہر ٹکڑے کا رنگ، خوشبو، ذائقہ الگ ہوگا، ایک پھل میں 72 ذائقے عطا فرمائے گا۔ تو نیچے کی جنت بتائی کہ بیر بھی ہیں، سیب بھی ہیں، وہ کیلے بھی ہیں، پانی بھی ہے، سایہ بھی ہے، پھل بھی ہیں جنہیں کھاؤ تو دوسرا لگا دیا جاتا ہے، اور خوبصورت بیویاں بھی ہیں۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یہ بعد میں بھی بہت سے لوگ یہ درمیانے درجے کو پہنچیں گے، اور پہلے بھی بہت سے لوگ درمیانے درجے کو پہنچیں گے۔ اب نیچے آ جاؤ، گندے لوگ،
کمی لوگ، قیامت کے غریب لوگ، قیامت کے حقیر لوگ، قیامت کے ذلیل لوگ، وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، وہ جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، یہ قیامت کا چھوٹا طبقہ، یہ قیامت کا چھوٹا طبقہ، جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی، یہ قیامت کا درمیانہ درجہ جو بے حساب آگے گزر گئے، یہ قیامت کا VIP طبقہ، جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، ان کا یا لیتانی لموت کتابیا، ارے میرے ہاتھ میں تو کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیا، مجھے کیا خبر تھی حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، یا لیتنی کنت ترابا، آئے مجھے مٹی بنا دو، مجھے مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میرا رب کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، ایک نہیں لاکھ دفعہ موت پکار، اب موت مرے گی، تو جیے گا، کیسے جیے گا، کہاں جیے گا؟ اب نچلا طبقہ، 3 طبقے آخری بتا رہا ہوں، فی سموم گرم ہوائیں، فی سموم گرم ہوائیں، وحمیم کھولتا پانی، کھولتے پانی میں ایسے غوطے کھائیں گے جیسے چاول کا دانہ کھولتے پانی میں غوطے کھاتا، ایسے ہی۔ اور یہ پانی کیسا ہوگا؟ اے میرے بھائیو، بڑی اوکھی گھاٹی ہے، بڑی اوکھی گھاٹی ہے۔ یہ پانی کیسا ہے؟ اس کے ایک ڈول جس میں کوئی 5 لوٹے پانی آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک ڈول پانی حمیم کا 7 سمندر میں ڈالو تو سارے ابل جائیں گے، اس میں وہ ڈوب رہا ہوگا، حمیم وظل، اور سایہ ہوگا، کس کا؟ درخت کا نہیں، من یحموم، دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ یہ کیسا ہوگا؟ لا بارد، ٹھنڈا نہیں، ولا کریم، کوئی لطف نہیں۔ اے ہے، یہ کیا وجہ بنی؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ پہلے بڑے بدماش بنتے تھے، بڑے دلیر بنتے تھے، کہتے ہمیں نہ ڈرایا کرو، ہمیں نہ ڈرایا کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا دیکھنا، اب دیکھ، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، اب دیکھ تیرے لیے دھواں، تیرے لیے آگ، بستر لاؤ بھائی، بستر لاؤ، کس چیز کا؟ لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے بستر بن جائے گا، ان کے اوپر چادر بچھاؤ بھائی، کس چیز کی؟ من فوقہم غواش، اوپر اللہ آگ کی چادر بچھائے گا، ان کے لیے کمرے بناؤ، کس چیز کے؟ نارن احاط بہم سرادقہا، آگ کی کناتوں کے اللہ تعالیٰ کمرے بنا دے گا، ان میں ستون گاڑو، کس چیز کے؟ فی عمد ممددہ، آگ کے ستون، آگ کی دیواریں، اور اوپر چھت لگاؤ، کس کی؟ انہا علیہم مؤصدہ، چھت بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، پلر بھی آگ کے، بستر انگاروں کے، چادریں آگ کی، بیچ میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ یہ کیا بنے گا اس کا؟ یہ کیا بنے گا اس کا؟ کس قدر خوفناک انجام کی طرف انسان چلا جاتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ہوگا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، میں تمہیں زقوم کھلاؤں گا جس کا ایک قطرہ زمین پہ گرے زمین 7ویں تہ تک کڑوی ہو جائے گی، فمالئون منها البطون، تمہیں پیٹ بھر کے کھانا ہوگا، فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر یہ کھولتا پانی پینا ہوگا، لوہے کے پیالوں میں پانی ہوگا، جب وہ پکڑیں گے تو ان کا سارا گوشت گل جائے گا، ہاتھوں کا صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، پیالہ ہاتھ میں ہے، گوشت گل گیا ہے، پھر پینا پڑے گا، جب منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کا گوشت گل کر پانی کے اندر گر جائے گا، پھر لگائے گا پیو، نہیں پیوں گے تو فرشتے ماریں گے، تو منہ کو لگائیں گے تو چہرے کی کھال منہ کے اندر، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا، ایک فرشتہ آئے گا اس کی آنتیں اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دے گا، وہ پھر اندر جا کے فٹ ہو جائیں گی۔ یہی میرے رب کا نظام چلے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ قرآن تو دیکھو کیسے پکار رہا ہے، وہ کیسے جھنجھوڑ رہا ہے اور کیسے ہلا رہا ہے، اور ہم کیسے دیوانے ہیں کہ روٹی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چٹے کپڑے کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چند دن کی زندگی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، مٹ جانے والا گھر، ٹوٹ جانے والا گھر، چھوڑ دینے والی متاع، اگر یہ
کسی قابل ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں آتی. میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھے دنیا سے چلا گیا اور بھوکا دنیا سے چلا گیا. جس رات کی صبح کو اللہ کے دربار میں حاضری تھی، اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ ذاتی گھر کے تیل سے چراغ جلایا جاتا. میری ماں عائشہ گئی تھی پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی کہ ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے. اور اس کی صبح میرے نبی نے دنیا کو چھوڑنا تھا، جو سارے عالم کو روشن کر گیا اپنے نور سے. اس کے گھر میں آخری رات اتنا تیل نہیں تھا کہ اس رات چراغ روشن کیا جا سکتا. میرے بھائیوں، ہم کمزور ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے. میں حلال کی نفی نہیں کر رہا، میں حرام کی نفی کر رہا ہوں. حرام کی، رشوت لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کریں، سود لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، دکاندار کھوٹا سودا بیچنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، نمبر 2 مال بیچنے والا کہتا ہے بچے کہاں سے پالوں. سارا بازار اس پہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے کھانا ہے، کمانا ہے، حرام ہو، حلال ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، رشوت ہو، ظلم ہو، جیب کاٹو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو. یہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں. یہ ہماری زندگی کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا راستہ نہیں ہے. اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہماری منزل ہے. اللہ کا راضی ہونا میری آپ کی زندگی کی معراج ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کو آخرت کے مسائل بتائے کہ وہ کتنے خوفناک آنے والے ہیں، اور دوسری طرف بھی بتایا کہ میرا اللہ کیا حسین زندگی تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. جس دن دنیا کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اسے ایک دفعہ محبت سے نہیں دیکھا. جس دن جنت الفردوس کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، پھر جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اللہ روزانہ اسے پہلے سے زیادہ 5 دفعہ خوبصورت کر دیتا ہے. خوبصورت ہو جا، میرے دوست آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے محبوب آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے نیک بندے اور بندی آ رہی ہیں. 5 دفعہ جس سے اللہ خود ڈیکوریٹ کرتا ہو، وہ کیا گھر بن رہا ہوگا، وہ کیا نظام میرے اللہ نے چلایا ہوگا. جس کے ایک پتے کو دیکھنے بیٹھو تو 1000 برس تمہاری لذت کم نہ ہونے دے. وہ فردوس اعلیٰ ہے جسے میرے رب نے چلایا ہے. جہنم میں بادل اٹھے گا، کہیں گے شکر ہے بادل آیا، کچھ پانی پینے کو ملے گا. بادل میں سے آواز آئے گی، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے پانی. تو اس میں سے لوہا برسے گا، اس میں سے انگارے برسیں گے، اس میں سے آگ برسے گی، اس میں سے پتھر برسیں گے. جنت والوں پر بادل چھائے گا. یہ بادل آتے ہی پہلے مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پانی کی نہیں، مشک و عنبر کی بارش کرے گا. پھر یہ بادل بولے گا جنت والو بولو کیا چاہتے ہو، تو جو تم تمنا کرو گے اللہ کی قسم اللہ بادلوں سے برسا کے تمہیں پیش کرے گا. آج مانگو کہ مجھے محل چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا محل نظر آئے گا. مجھے چشمہ چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا چشمہ نظر آئے گا. احمد بن ابی الخواری، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے عالم، وہ کہنے لگے اس حدیث کو بیان کر کے اگر مجھ سے بادل نے پوچھا تو میں تو کہوں گا حوروں کی بارش کر دے میرے اوپر. مانگو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. میرے بندو جو مانگو گے دوں گا. پھر جب تمہاری عقل، تمہاری چاہت، تمہاری خواہشیں تمہیں ختم ہوتی نظر آئیں گی، پھر میں اپنے غیب کے خزانوں سے دوں گا جسے تم نہ سوچ سکتے ہو، نہ خیال کر سکتے ہو، نہ تصور کر سکتے ہو. خود میرا اللہ دینے والا بنے گا. اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. ہائے ہائے، ان کی بربادی کی حد نہیں اور ان کی آبادی کی حد نہیں. یہ عزتوں میں بڑے اونچے چلے گئے، یہ ذلتوں میں بڑے نیچے چلے گئے. انہیں آگ جلائے گی. یہ کہیں گے جنہوں کے پیچھے چل کے آگے میں پہنچے ان سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. بھائی ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، آج کچھ ہمیں راستہ نکال کے دو، کچھ ہماری جان بچاؤ. وہ کہیں گے انا کل فیہا. ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے کوئی پکڑ کے شراب پلائی تھی؟ ہم نے کوئی پکڑ کے زنا کرایا تھا؟ ہم نے تو دعوت ہی دی تھی. شراب تو تم نے خود پی تھی، زنا تو تم نے خود کیا تھا، سود تو تم نے خود کھایا تھا. میں نے کون سا تیرے منہ میں ڈالا تھا؟ تو بھی جل، میں بھی جلتا ہوں. تو جب کہیں گے ہائے او کم بختو تم نے ہمیں مروایا، تو کہیں گے ربنا
ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. میرے مولا یہ سارے کہیں گے ان کم بختوں کو ہمارے حوالے کر، ہم انہیں اپنے پیروں تلے رگڑ دیں اور مسل دیں. اور میرا اللہ کہے گا سارے ہی مسلے جاؤ گے، سارے ہی رگڑے جاؤ گے. کوئی حجت تم پر، کوئی حجت ایسے نہیں تھی جو میں نے تمام نہ کی ہو. جو تمہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. پھر یہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، یہ فرشتوں کی منت کرو، تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اے بھائی فرشتوں جو ان کو مار رہے ہوں گے، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب گھٹا دے، تھوڑا سا گھٹا دے، ختم نہیں کروا رہے، گھٹا دے. تو وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات. تمہیں کوئی دنیا میں سمجھانے آیا تھا؟ قالوا بلا، کہ آئے تھے. کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے مذاق اڑایا. کہ پھر فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اب جتنی مرضی دعا کرو کوئی قبول نہیں. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے بڑے فرشتے سے بات کرو، مالک یا مالک یا مالک یا مالک. 1000 سال اس کو پکاریں گے. وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں. وہ کہے گا انکم ماکثون، موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا ہے. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو. تو اللہ سے کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ہزاروں برس پکاریں گے. پھر اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی آئی، ہم تیری مان کے نہ چلے، اپنی مان کے چلے. معافی، توبہ نہ کر رگڑتے، ہمیں ایک دفعہ باہر نکال، ہم ٹھیک ٹھیک چلیں گے. اللہ کہے گا یہ آخری بات ہے اللہ اور جہنم والوں کی. اے میرا اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور اپنی بکواس بند کر دو. اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے کہے گا مالک، کہے گا لبیک. اللہ کہے گا تالا لگاؤ، اندر باہر کو کاٹ دو، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر نکل سکے. لٹ گئے یہ، مارے گئے یہ. کوئی بتا دے سود کھانے والوں کو، کوئی بتا دے زنا کرنے والوں کو، کوئی بتا دے قتل کرنے والوں کو، کوئی بتا دے چوری ڈاکہ ڈالنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے گانے سننے والوں کو، اور کوئی بتا دے ننگے ناچ دیکھنے والوں کو، کوئی بتا دے جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے نماز چھوڑنے والوں کو، روزہ چھوڑنے والوں کو، زکوٰۃ چھوڑنے والوں کو، کوئی بتا دے رشوت کھانے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے ماں باپ کے نافرمان کو، کوئی بتا دے جا کے آوارہ گرد انسانوں کو کہ یہ انجام ہے، یہ ہونے والا ہے. بچ جاؤ، بچ جاؤ. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. بھاگو، دوڑو دوڑو. کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. ان خوفناک مصیبت کی گھاٹیوں سے بچنا ہے تو دوڑو اللہ کی طرف، وہاں جہاں میرے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تمہارے لیے لامحدود جنتیں. کیسی؟ ذوات افنان، بڑے سرسبز، بڑے باغات والی، بڑی ٹہنیوں والی، بڑے قسم قسم کے پھلوں والی. فیہما عینان تجریان، چشمے بڑے بہتے ہوئے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کی بے شمار قسمیں بہتات. فیہم متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، قالینوں پر بیٹھے ہوئے. وجن الجنتین دان، پھل جھکے ہوئے. فیہن قاصرات الطرف، تمہارے پہلو میں جنت کی حسین لڑکیاں، حسین بیویاں. رب ذوالجلال کی قسم، ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی. 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی. جنت الفردوس کی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے لعبہ، حور ہے جس کا نام ہے لعبہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ساری جنت کی حوریں اس کے حسن پر عاشق ہیں، جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں. وہ مشک اور عنبر اور زعفران اور کافور سے بنی ہے. اور جنت کی حوریں لائبہ سے کہتی ہیں لائبہ، اگر لوگوں کو تیرا پتہ چل جائے، اگر سکھر کے نوجوانوں کو چھوڑو،
سکھر کے بوڑھوں کو بھی تیرا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں سب کچھ لٹا دیں، لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کا نکاح ہو جائے، میں اس کے پہلو میں آ جاؤں، فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر لے، میرے رب کو راضی کر لے، میرے مولا کو راضی کر لے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ضرورت مند مخلوق انسان ہے۔ میں نے آخرت کی ضرورتیں پہلے بتائی ہیں، لیکن دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ صحابی دعا مانگ رہے، صحابی کون صحابی؟ ساری دنیا کے ابدال اور ساری دنیا کے اقطاب اور ساری دنیا کے اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، جنید بغدادی جیسے اولیاء کرام سے سارا جہان بھر جائے تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور زندگی میں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل پایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ایک صحابی دعا مانگ رہا ہے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ پیچھے سے اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے سنا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے، میرے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ اور پورے زور سے لات اس کی کمر میں یوں ماری، وہ ادھر جا گرا، اتنے غصے میں آئے کہ یوں لات ماری وہ ادھر جا گرا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے غضب سے کہا سألت اللہ البلا، اللہ سے جو صبر مانگ رہا ہے تو کیا اللہ سے امتحان مانگتا ہے تو؟ اگر اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تو تو پاس ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو پاس ہو چکے ہیں، زندگی میں پاس ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ پاس ہو چکا ہے، پھر میرا نبی غضبناک ہو کر کہتا ہے اللہ نے امتحان لے لیا تو پاس ہو سکو گے؟ سألت اللہ البلا، اللہ سے آزمائش مانگتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کیا مانگوں، پھر میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے کہا مانگ اللہ سے اللہم آتینی فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنی عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر، ہمارا وہ جہان بھی اچھا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ یہ دعا میرے اللہ نے اور میرے نبی کی عادت تھی، جب آپ دعا مانگتے تھے تو ربنا آتنا سے شروع کرتے تھے، اور جب درمیان میں آتے تو ربنا آتنا پڑھتے، پھر جب آخر میں جاتے پھر ربنا آتنا پر دعا ختم فرماتے تھے۔ تو میں تو صرف جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہنم سے بچنا ضرورت اور جنت میں جانا ضرورت، یہاں عزت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں عافیت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں امن سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں کشادہ دست ہونا بھی میری ضرورت ہے۔ میں یہاں کی سردی سے بچنا چاہتا ہوں، گرمی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہم یہاں بھی محتاج ہیں، وہاں بھی محتاج ہیں۔ اس جہان کی محتاجیاں تب دور ہوں گی جب ہم اس جہان کے شہنشاہ اللہ کے دربار میں سر جھکائیں گے۔ پوری امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، پوری امت پریشانیوں کا شکار ہے، پوری امت کے اجتماعی انفرادی اپنے بھی مار رہے، پرائے بھی مار رہے، اپنے بھی سینے چھلنی کر رہے، پرائے بھی سینے چھلنی کر رہے، اپنے بھی مسلمان کی بیٹیوں سے اپنے ہی زنا کر رہے ہیں، اپنے خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، کلاشنکوف بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، آگے سینہ بھی مسلمان کا ہے۔ میں یہودی کو کیا تانا دوں، میں عیسائی کا کیا گلہ کروں؟ ہمیں تو ہمارے اپنوں نے چھلنی کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں رات کو ڈاکے ڈالنے والے کہاں سے آتے ہیں، اور راتوں کو بچیوں کو اٹھا کے زنا کرنے والے کہاں کے یہودی ہیں؟ کیا یہ امریکہ کے عیسائی ہیں، یا یہ برطانیہ کے یہودی ہیں، یا یہیں کے نافرمان ہیں؟ سکھر کے بینکوں میں سود پہ پیسہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے بینک ہیں ان میں جتنے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہودیوں نے آ کر، عیسائیوں نے آ کر کھولے ہوئے ہیں۔ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ کن کے پیسے سے یہ سود کا نظام چل رہا ہے؟ بھائیو ہم تو اپنوں کے ہاتھوں بھی مر گئے اور غیروں کے ہاتھوں بھی مر گئے۔ تنہم داغ شد پمبا کو جا بنہم، کہاں ہم پھمبا رکھیں کہ سارا وجود ہے زخمی ہے، دامن تار ہے، الجھ کے رہ گئی ساری امت۔ انفرادی اجتماعی طور پر ہر طرف اداس شام ہے، روتے چہرے ہیں، اور
اور تنگ گھٹے ہوئے سینے ہیں، زرد پرچھائیاں ہیں۔ میرے بھائیوں میں علاج بتاتا ہوں، میں علاج بتاتا ہوں۔ اس کا ایک علاج ہے، اس کا ایک علاج ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ یہ میں نہیں بتا رہا، میں ترجمان ہوں، یہ میرا رسول بتا رہا ہے، یہ میرا رسول بتا رہا ہے کہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا کی عزت بھی پاؤ گے، آخرت بھی عزت بھی پاؤ گے۔ اور یہ میرا نبی فرما رہا ہے وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میری شریعت سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے پست کر دے گا۔